الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نواقض وضو کا آغاز کیا تھا۔ وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر ہم اس بات کو پڑھ رہے تھے کہ خون اور پیپ جب یہ بدن سے نکل کر ایسی جگہ پر تجاوز کر جائیں کہ جس کو دھونے کا پاک کرنے کا حکم ہے، تو یہ بھی ناقض وضو ہوں گے۔ اسی طرح منہ برقع جو ہوتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہم نے بیان کیا پھر کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے جو چیز بھی نکلے گی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی، اور اس پر انہوں نے دو دلیلیں پیش کی۔ پھر اس کے جواب میں ہم نے دو حدیثیں اور ایک عقلی دلیل دے کر امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب دیا تھا۔ اس سے آگے آج کے سبق کے اندر غیر ان الخروجہ سے صفحہ نمبر 24 ہے، یہاں سے جو ہے وہ ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کل کے سبق کے اندر جو عقلی دلیل پیش کی تھی اس میں آپ نے سبیلین سے نکلنے والی نجاست کو مقیس علیہ بنایا تھا اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کو مقیس بنایا تھا۔ تو اس پر سائل جو ہے معترض اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سبیلین سے خروج نجاست پر زوال طہارت ہونا یہ چیز تھی مقیس علیہ، اور اس پر آپ نے قیاس کیا ہے کہ غیر سبیلین سے نجاست کے نکلنے پر زوال طہارت کو۔ تو یہ سبیلین سے نجاست کا نکلنا یہ مقیس علیہ ہے، جبکہ آپ نے مقیس کے اندر جو ہے وہ ایک قید کا، ایک شرط کا اضافہ کر دیا اور یہ کہا کہ غیر سبیلین سے نجاست نکلے اور وہ نکل کر بہہ جائے تو تب جا کے وہ ناقض وضو ہوگی۔ تو یہ آپ نے ایک شرط کا، ایک قید کا اضافہ لگا دیا، اور اسی طرح آپ نے قے کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ قے اس وقت ناقض وضو ہوگی جبکہ وہ منہ بر ہو۔ تو یہ مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان آپ نے تفاوت کر دیا ہے، فرق کر دیا ہے، کیونکہ مقیس علیہ میں یعنی سبیلین سے خروج نجاست پہ جو ہے وہ اس طرح کی قید نہیں ہے، اور آپ نے مقیس میں یہ قید لگا کر دونوں کے اندر مقیس علیہ اور مقیس کے اندر کیا کر دیا ہے؟ تفاوت کر دیا، فرق کر دیا ہے۔ تو غیر ان الخروجہ سے صاحب ہدایہ اسی سوال کا، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی شرط کو جو ہے وہ زائد شرط کو نہیں جو ہے وہ بیان کیا، ہم نے کوئی زائد شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ ہمارا وہی موقف ہے کہ خروج نجاست سے زوال طہارت ہوگا۔ اب یہ جو بہنے کا ہم نے کہا ہے یہ سماعت کر لیں، سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے، انسان کی کھال ہوتی ہے، اس کھال کے نیچے جو ہے وہ خون ہوتا ہے اور یہ خون کا محل ہے، لہٰذا اگر کہیں سے کھال ہٹتی ہے، جلد ہٹتی ہے اور خون صرف وہاں سے ظاہر ہوتا ہے تو خون ابھی اپنے محل میں ہے، ابھی اس کا خروج نہیں ہوا۔ اس کا خروج اس وقت ہوگا جب وہ وہاں سے نکل کر آگے بہہ جائے گا، تو جو ہے وہ اس کا خروج سمجھا جاتا ہے۔ اگر صرف کھال ہٹی اور کھال ہٹنے کے بعد صرف خون ظاہر ہوا ہے تو خون اپنے ابھی محل میں ہی ہے، اور جب تک نجاست اپنے محل میں ہو تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتی۔ جب نجاست نکل کر بہہ جاتی ہے تو اس وقت وہ ناقض وضو ہوتی ہے، جیسا کہ سبیلین سے نکلنے والی نجاست، کیونکہ سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے وہ اپنا محل چھوڑ کر آتی ہے۔ جیسے پیشاب کا جو ہے وہ قطرہ وغیرہ نکلتا ہے، پیشاب نکلتا ہے، تو ظاہر ہے پیشاب کا محل وہ تو نہیں ہے، پیشاب کا محل تو پیچھے ہے، تو لہٰذا اب وہاں سے جو ایک قطرہ بھی نکلا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اب اپنا محل چھوڑ کر آیا ہے۔ تو اسی طرح پیپ اور خون کے حوالے سے ہم نے یہ بات بیان کی کہ جب وہ صرف ظاہر ہوا ہے تو ابھی اپنے محل میں ہے، جب وہ نکل کر بہے گا تو جو ہے وہ خروج اس کا سمجھا جائے گا اور خروج نجاست سے زوال طہارت ہوگا۔ اور رہ گئی منہ برقع کی، تو منہ برقع پہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اس پر صاحب ہدایہ کلام کریں گے، وہاں پر ہم آپ کو یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اب عبارت سماعت کریں کہ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر
فرماتے ہیں مگر یہ کہ خروج انما یتحقق، یہ خروج محض ثابت ہوگا، متحقق ہوگا بالسیلانی بہنے کے ساتھ، الی موضع ایک ایسی جگہ کی طرف یلحقہ حکم التطہیر جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، یعنی خون اور پیپ کا خروج اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ بہہ جائے گی ایسی جگہ کی طرف جہاں پر دھونے کا، اس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وَبِ مِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ، اور یہی چیز منہ برقع میں بھی ہے۔ اب ہم نے ایک دعویٰ کر دیا تھا، دعویٰ یہ تھا کہ خروج اس وقت سمجھا جائے گا جب سیلان ہوگا، جب بہنا پایا جائے گا۔ اس دعوے پر صاحب ہدایہ دلیل پیش کر رہے ہیں لِأَنَّا سے، جیسا کہ ہم نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ لِأَنَّا سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لِأَنَّا بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً لَا خَارِجَةً، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ قشرہ کہتے ہیں ویسے چھلکے کو، اور یہاں پر جلد مراد ہے کہ جلد کے کھال کے زائل ہونے کے ساتھ تظہر النجاست فی محلہا، نجاست ظاہر ہوتی ہے فی محلہا اپنے محل میں، یعنی جلد ہٹی ہے تو جلد کے ہٹنے کے بعد جو ہے وہ نجاست ابھی اپنے محل میں ہی ہے، ابھی وہ خارج نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں فتکون بادیتن، تو یہ نجاست بادیتن بدا یبدو سے ناصر ینصر کے وزن پر آتا ہے بمعنی ظاہر ہونا، تو فتکون بادیتن تو یہ ظاہر ہونے والی ہے، لا خارجتن خارج ہونے والی نہیں ہے، خارج اس وقت ہوگی کہ جب اس میں سیلان ہوگا۔ اور رہ گیا سبیلین میں کہ سبیلین میں نجاست جو ہے وہ تھوڑی سی بھی نکلے تو ہم کہتے ہیں خروج ہو گیا نجاست کا، تو اس کا جواب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بخلاف سبیلین، برخلاف سبیلین کے، لأن ذاک الموضع، اس لیے کہ یہ جو مقام ہے سبیلین کا جو مقام ہے، لیس بموضع، یہ نجاست کا مقام نہیں ہے، نجاست تو پیچھے ہوتی ہے، اور یہاں سے تو صرف اور صرف ایسے ہمیں جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو ہم نکلنے کا حکم لگاتے ہیں، تو وہاں پر یعنی سبیلین پر نجاست اپنا محل چھوڑ کر آتی ہے۔ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں لِأَنَّ ذَاكَ الْمَوْضِعَ، اس لیے کہ یہ جو مقام ہے سبیلین کا، لَيْسَ بِمَوْضِعٍ، یہ نجاست کا مقام نہیں ہے، فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْانتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، تو پس استدلال کیا جائے گا بالظہور، ظاہر ہونے کے ساتھ ہی، علی الانتقال والخروج، انتقال کا اور خروج کا، یعنی جیسے یہاں پر نجاست ظاہر ہوگی تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ نجاست منتقل ہو گئی ہے اور نجاست کا خروج ہو چکا ہے، یعنی جب سبیلین سے نجاست ظاہر ہوگی تو اس پہ منتقل ہونے کا اور خارج ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اب اگلی چیز تھی کہ منہ برقع، منہ برقع کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ منہ برقع میں جو اب ہم کہتے ہیں کہ قع منہ بر ہوگی تو وہ ناقض وضو ہے، اگر وہ تھوڑی ہوگی تو وہ ناقض وضو نہیں۔ یہاں سے صاحب ہدایہ پہلے منہ بر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَمِلْءُ الْفَمِ، اور منہ بر ان یکون بحال، کہ وہ اس حالت میں ہو کہ لا یمکن ضبطہ، کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہو، الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ، یعنی یہ منہ بر کی انہوں نے تعریف یہاں سے بیان کر دی ہے کہ منہ بر کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منہ بر یہ ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہوتا مگر تکلف کے ساتھ۔ اب یہاں سے لِأَنَّهُ سے اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ منہ بر ہوگی تو ناقض وضو ہوگی، اگر منہ بر نہ ہوئی تو وہ ناقض وضو نہیں ہوں گی۔ اب یہاں سے صاحب ہدایہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ منہ کی دو حیثیتیں ہیں، کہ منہ من وجہ خارج بھی ہے اور من وجہ باطن بھی ہے۔ من وجہ خارج ہے، دیکھیں غسل کے اندر جیسے منہ کا دھونا فرض ہے تو اس کے خارج ہونے کا اعتبار کیا گیا، اور منہ جو ہے وہ من وجہ باطن بھی ہے، یعنی جیسا کہ وضو کے اندر اس کے باطن ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے، تو یہ من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے۔ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہم نے دونوں چیزوں کا اعتبار کیا ہے کہ اگر تو کہ تھوڑی ہے تو ہم نے اس کے باطن ہونے کا اعتبار کیا، اور اگر کہ زیادہ ہے منہ بر کہ ہے تو ہم نے اس کے ظاہر ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ لہذا جیسے ہی منہ بر کہ آئے گی تو ہم کہیں گے کہ نجاست خارج ہو گئی ہے، نجاست کے خارج ہونے پر یہ ناقض وضو ہوگی۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا، اس لیے کہ وہ نکلی ہے ظاہر ہو کر، فَاعْتُبِرَ خَارِجًا، تو اس کے خارج ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے ظاہر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یعنی اس کے دونوں اعتبارات ہم نے لے لیے کہ اگر تو منہ بھر سے کم ہے تو یہ باطن کا ہم نے اعتبار کیا ہے، اور اگر منہ بھر
منہ بھر ہے جس کو روکنا ممکن نہیں تو ہم نے اس کے خارج کا اعتبار کیا. تو کہتے ہیں یخرج ظاہراً تو وہ ظاہر ہو کر نکلے گی تو اس کے خارج ہونے کا اعتبار کر لیا گیا. یہاں تک یہ ایک سوال اور اس کا جواب پیش کیا گیا. اس کا خلاصہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب مقیس علیہ جو ہے وہ اصل یعنی سبیلین سے خروج نجاست پر زوال طہارت یہ مقیس علیہ ہے اور آپ نے غیر سبیلین سے خروج نجاست پر زوال طہارت کا حکم لگایا ہے. لیکن مقیس کے اندر آپ نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ خون اور پیپ بہنے والی ہو, بہے گی تو اس کے خارج ہونے کا اعتبار ہوگا. اور کے اندر آپ نے منہ بھر ہونے کی قید لگا دی کہ منہ بھر ہوگی تو اس کے خارج ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ ہم نے کسی زائد شرط کا اضافہ نہیں کیا, کوئی زائد شرط جو ہے وہ نہیں لگائی, بلکہ ہماری بات وہی ہے کہ خروج نجاست پر زوال طہارت ہے اور وہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی. اچھا, یہاں تک جو ہے وہ پیچھے سے جو عبارت کا تعلق تھا وہ ہم نے بیان کیا ہے. آگے دیکھیں امام ظفر رحمہ اللہ کا جو ہے وہ ایک موقف آ رہا ہے. دیکھیں پیچھے ہمارا موقف یعنی جمہور احناف کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ خون اور پیپ جب یہ بدن سے نکل کر بہہ جائیں تو وہ ناقض وضو ہوں گے, اگر وہ بہیں نہ تو وہ ناقض وضو نہیں. اسی طرح اگر منہ بھر ہوگی تو وہ ناقض وضو ہے, اگر منہ بھر نہ ہوئی تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے جو چیز بھی نکلے گی وہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ دوسرا موقف یعنی دو موقف ہو گئے. تیسرا موقف امام ظفر کا ہے. امام ظفر کہتے ہیں کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مطلقاً وہ کہتے ہیں یہ ناقض وضو ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خون بہے نہ بہے, پیپ بہے نہ بہے, وہ ناقض وضو ہے مطلقاً طور پر. امام ظفر کا یہ موقف ہے. امام ظفر جو ہے وہ اس میں ایک قیاس پیش کرتے ہیں اور دوسری وہ حدیث بطور دلیل کے لے کر آتے ہیں. آئیے سماعت کیجیے. فرماتے وقال ظفر رحمہ اللہ قلیل القیء وکثیرہ سواء. فرماتے ہیں کہ امام ظفر نے فرمایا کہ کا تھوڑا ہونا اور زیادہ ہونا یہ برابر ہے, یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ ناقض وضو ہے. وقضا اور اسی طرح لا یشترط السیلان اعتبارا بالمخرج المعتاد. اسی طرح امام ظفر جو ہے لا یشترط وہ شرط نہیں لگاتے سیلان بہنے کی وہ شرط نہیں لگاتے کہ خون بہے گا تو ہی ناقض وضو ہوگا. تو خون بہے نہ بہے وہ کہتے ہیں یہ ناقض وضو ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی پہلی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے کہ اعتباراً بالمخرج المعتاد, یہ قیاس کرتے ہیں مخرج معتاد پر یعنی سبیلین پر. وہ کہتے ہیں دیکھیں سبیلین سے نجاست تھوڑی نکلے یا زیادہ نکلے تو وہ ناقض وضو ہوگی. اسی طرح غیر سبیلین سے جو نجاست تھوڑی نکلے گی یا بہت ہی زیادہ نکلے گی, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ناقض وضو ہوگی. تو یہ ان کا پہلی دلیل ان کا قیاس ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ولاطلاق قولہ علیہ السلام القلص حدث. وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مطلق ہے. ارشاد فرمایا القلص حدث, فرمایا کہ وہ حدث ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی قید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ وہ قید جو ہے وہ ناقض وضو ہوگی جو منہ بھر ہوگی, جو منہ بھر نہیں ہوگی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. اس طرح کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تفصیل بیان نہیں فرمائی. تو کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مطلق ہے القلص حدث, لہذا اس میں کسی چیز کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ زیادہ ہوگی تو ناقض وضو ہے, کم ہوگی تو ناقض وضو نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے مطلب یہ شرط نہیں لگائی گئی, یہ مطلق ہے, تو اب تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ ناقض وضو ہوگی. تو قلص کہتے ہیں کو. اب یہ امام ظفر رحمہ اللہ کا موقف بھی ہو گیا, ان کی دلیلیں بھی ہو گئی. اس میں اب آگے ہماری دلیلیں جو ہے ہم بیان کریں گے. ہمارا موقف ہم پہلے بیان کر چکے جمہور احناف کا, وہ یہ ہے کہ خون اور پیپ جب بہہ جائیں گے تو ناقض وضو ہیں. اسی طرح جب منہ بھر ہوگی تو ناقض وضو ہے. ولانا سے صاحب ہدایہ جمہور احناف کے موقف دلائل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ولانا قولہ علیہ السلام, اور ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قطرے اور دو قطرے خون کے جو ہیں ان میں وضو نہیں ہے, الا ان یکون سائلا, مگر یہ کہ وہ بہنے والا ہو.
اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ خون کے 1 یا 2 قطرے نکلیں اور وہ ابھی بہیں نہ، تو پھر ایسی صورت میں وضو لازم نہیں ہوگا. وضو لازم اس وقت ہوگا کہ ان یکون سائلا، کہ وہ خون بہنے والا ہو. جب وہ خون بہے جائے گا تو جو ہے وہ وضو لازم ہوگا. تو اس حدیث سے واضح طور پر بالکل یہ پتہ چل رہا ہے کہ 1 قطرہ یا 2 قطرے نکلیں گے تو وہ خون سمجھیں کہ ظاہر ہوا ہے، ابھی خون ظاہر ہوا ہے. جب خون بہے گا تو خروج کا حکم لگایا جائے گا، اور جب خروج ہوگا تو ہی وضو لازم ہوگا. اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے. آگے دوسری دلیل فرماتے وقول علی رضی اللہ عنہ حین عد الاحداث جملة او دسعة تملأ الفما، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے اس وقت کہ حین عد الاحداث، جب آپ نے جملتاً تمام احداث کو شمار کروایا. عدہ شمار کروایا، احداث جملتاً تمام احداث کو آپ نے شمار کروایا. تو اس میں ایک بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کی، او دسعة تملأ الفما، فرمایا یا کہہ ہو اور کہہ اتنی ہو کہ تملأ الفما، کہ وہ منہ کو بھر دے. تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ کہہ کہ جو منہ بھر ہوگی اس سے حدث لاحق ہوگا، اس سے وضو ٹوٹے گا اور دوبارہ وضو کرنا لازم آئے گا. ان دونوں حدیثوں سے واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر کہہ مطلب تھوڑی تھی تو وہ ناقض وضو نہیں، اسی طرح خون تھوڑا سا 1 آدھا قطرہ نکلا ہے تو بھی وہ ناقض وضو نہیں، جب بہے گا تو ناقض وضو ہوگا. اب یہ امام ظفر نے بھی حدیث پیش کی ہے، ہم نے بھی 2 حدیثیں پیش کر دی. امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی حدیث پیش کی تھی کہ قاف لم یتودع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ فرمائی اور وضو نہ فرمایا. اب یہ احادیث کے اندر تعارض آ گیا ہے. اس تعارض کو صاحب ہدایہ دیکھیں کس طرح حل کرتے ہیں اور کس طرح اس بات کو بیان کرتے ہیں. سماعت کریں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ان احادیث میں پیدا ہونے والے بظاہر تعارض کو دور فرمایا. اور یہ حضرت کی خوبی ہے کہ آپ احادیث کے اندر بہت خوبصورت تطبیق بیان کرتے ہیں کہ ہر طرح احادیث پر عمل ہو سکے. فرماتے وَإِذَا تَعَارَضَتْ الاخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل وما رواه ظفر على الكثير والفرق بين المسلكين ما قدمناه. فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَتْ الاخبار، جب اخبار کے اندر، اخبار خبر کی جمع ہے، حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ مقدمۃ الشیخ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَتْ الاخبار، جب حدیث کے اندر تعارض ہو گیا. امام شافعی نے حدیث پیش کی قا فلم یتودع، کہہ فرمائی وضو نہیں فرمایا، تو پتہ ہی چلا کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا. اور امام ظفر نے بھی حدیث پیش کی ہیں، ہم نے بھی حدیثیں پیش کی. تو کہتے ہیں جب احادیث میں بظاہر تعارض ہو گیا ہے تو اب کیا کریں گے کہ امام شافعی نے جو حدیث پیش کی ہے اس کو ہم کہ قلیل پر محمول کریں گے. کہ قلیل پر محمول کریں گے کہ کہ قلیل سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو برقرار رہتا ہے، جیسا کہ قاف لم یتودع میں. تو کہتے ہیں امام شافعی نے جو حدیث پیش کی، کہتے ہیں یحمل، محمول کیا جائے گا ما، اس حدیث کو رواہ الشافعی رحمہ اللہ، جس حدیث کو امام شافعی نے روایت کیا ہے اس کو کس پر محمول کریں گے؟ علی القلیل، تھوڑی کہہ پر، یعنی تھوڑی کہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ ہمارے نزدیک بھی اسی طرح ہے. اور رہ گئی امام ظفر کی حدیث کہ امام ظفر نے یہ جو حدیث پیش کی تھی کہ القلس حدث، کہ قلس یعنی کہہ جو ہے وہ حدث ہے، چاہے وہ اب اس سے جو ہے جیسا کہ امام ظفر نے استدلال کیا تھا کہ یہ مطلق ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اس حدیث کو کس پر محمول کریں گے؟ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں وما رواہ ظفر، اور جس حدیث کو امام ظفر نے روایت کیا ہے اس کو ہم محمول کریں گے علی الکثیری، کثیر کہہ پر، کہ کہہ جو ہے وہ کثیر ہوگی تو وہ ناقض وضو ہوگی، اگر کہہ تھوڑی ہوئی تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. اور فرماتے والفرق بین المسلکین، اور فرق جو دونوں مسئلوں کے اندر ہے، دونوں مسلکوں کے اندر ہے، دونوں مسئلوں سے مراد کیا ہے؟ سبیلین اور غیر سبیلین. ان میں جو فرق ہے وہ کہتے ہیں ما قدمنا، اس کو ہم پہلے بیان
کر چکے ہیں، تفصیلاً اس کا بیان ہو چکا ہے، تفصیلاً اس چیز کا بیان صاحب ہدایہ نے کر دیا۔ تو یہ آج کا سبق تھا کہ امام ظفر رحمہ اللہ، پیچھے جو میں نے بیان کیا تھا اس کا خلاصہ ہو چکا تھا، یہاں سے امام ظفر نے جو موقف اپنا بیان کیا تھا کہ قلیل ہو یا کثیر ہو یہ برابر ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں بہنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ان کا جو قیاس تھا، ان کی جو حدیث تھی انہوں نے بیان کی، پھر ہم نے 2 حدیثیں بیان کی، پھر صاحب ہدایہ نے یہ جو احادیث کے اندر تعارض پایا جا رہا تھا، صاحب ہدایہ نے اس تعارض کو بھی مکمل فرما دیا، اور اس طرح جو ہے وہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آج ہمارا سبق ہے، کل انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو یاد کیجیے گا، انشاءاللہ نئے سبق نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنے کی، عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔